مجھے طبیعت میں کسل مندی محسوس ہو رہی تھی، شاید موسم میں تبدیلی کا اثر تھا۔ رات تک مجھے تیز بخار ہو گیا، مگر میں سروت کو بتا کر اس کی پریشانی میں اضافہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسپرین کی گولیاں کھا کر سو گیا۔ رات کسی وقت اٹھا تو پورا جسم آگ کی طرح پھنک رہا تھا، گلا خشک تھا اور دماغ پر دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے کولر سے پانی پیا، دروازہ بند کر کے واپس بستر پر آیا تو نظر سروت پر پڑی۔ نیند کی حالت میں اس کا ملح چہرہ معصومیت اور پاکیزگی کی تصویر تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں اٹھ کر اس کی چارپائی کے بازو پر جا بیٹھا۔ میں نے اس کے چہرے پر جھولنے والی 2 ریشمی لٹیں پیچھے ہٹائیں اور عجب والہانہ پن سے اس کے چہرے کو سہلانے لگا۔ ایک ہی اس کی پلکوں میں جنبش نظر آئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کھڑکی سے آنے والی مدھم روشنی میں اس نے مجھے دیکھا۔ حسین آنکھوں کے شبستان کچھ دیر خالی خالی رہے، پھر اس نے آنکھیں موند لیں۔ کچھ عجیب سی کیفیت تھی اس کے چہرے پر۔ اس کی لمبی پلکوں کے نیچے سے 2 موتی نکلے اور اس کے رخساروں پر رینگنے لگے۔ اس نے میرا جلتا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما، پھر میرے ہاتھ پر اپنی پیشانی ٹکائی اور سسکنے لگی، جیسے وہ کوئی پجارن تھی اور اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی۔ بخار کی شدت میرے ہوش و حواس کو مختل کر رہی تھی۔ میں بیٹھے بیٹھے جھکا، سروت کی گردن کے نیچے سے اپنا بازو گزارا اور ایک بے ساختہ حرکت کے ساتھ اس کا بالائی دھڑ اٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ ناقابل بیان صورتحال تھی۔ وہ بھی جیسے نیم غنودگی کی حالت میں تھی۔ وہ میرے سینے سے لگ گئی۔ میں نے زخمی جذبوں کی شدت کے ساتھ اسے بھینچ لیا۔ اس کے نرم ریشمی بالوں پر بوسے دینے لگا۔ وہ جیسے میرے سینے میں سما گئی، لیکن جب میرے بےتاب ہونٹ اس کے بالوں سے اتر کر اس کے چہرے کی طرف بڑھنا شروع ہوئے تو اس میں گریز نمودار ہوا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ مجھ سے علیحدہ ہو گئی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں بھی جیسے اپنے حواس میں لوٹ آیا، اٹھ کر اپنے بستر پر دراز ہو گیا اور بازو موڑ کر اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ رات کا باقی حصہ ہم نے جاگتے ہی گزارا۔ دھیرے دھیرے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے دوا کھلائی۔ ہم اپنے اپنے بستر پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے رہے، پھر باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ روحاں سی آواز میں بولی، تابش، مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ میری وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ اللہ میری غلطیوں کو معاف کرے۔ میں نے کہا، سروت، ہمیں اپنی غلطیوں کی معافی تو ہر وقت مانگنی چاہیے، لیکن تم جس انداز میں سوچ رہی ہو وہ ٹھیک نہیں۔ تم زندگی میں آنے والی ہر مصیبت کو فوراً اپنی طرف منسوب کر لیتی ہو، اسے اپنے ہی کسی عمل کا نتیجہ قرار دینے لگتی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کسی اور کے عمل کا نتیجہ ہو۔ نہیں تابش، میں قصوروار ہوں۔ میں نے جب پہلی بار غلط سوچا تو بھائی ناصر ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گئے۔ جب دوسری بار یوسف سے علیحدہ ہونے کا خیال میرے ذہن میں آیا تو نصرت بیمار ہو گئی، اور جتنی بیمار وہ ہوئی ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ وہ زندگی اور موت کے درمیان ہے۔ وہ ایک ہی صورت میں صحت یاب ہو سکتی ہے۔ قدرت مجھے میری غلط روی پر معاف کر دے۔ تمہاری کوئی غلط روی نہیں سروت۔ واہموں کے گھیرے سے نکلو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس اپنا دل مضبوط رکھو، دیکھنا ایک ایک کر کے ہر مشکل کا حل نکل آئے گا۔ ابھی تو کوئی حل نہیں نکل رہا تابش، آپ دیکھ رہے ہیں مشکلوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ جب سے میں آسٹریا سے واپس آئی ہوں، یوسف سے میرا رویہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ مجھے ایک بیوی کا حق دینا چاہتے تھے، مجھے اس گھر میں ایک مان دینے کی خواہش رکھتے تھے۔ جب میں نصرت کے ساتھ آسٹریا میں تھی، انہوں نے بے چینی سے میرا انتظار کیا، گھر کو سجایا بنایا، ہر طرح سے میرے آرام و آسائش کا بندوبست کیا، لیکن میں نے ان کا دل توڑا۔ یہ اسی کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ یہ اس کی بے رخی کی سزا نہیں ہے، بلکہ یوسف کی اپنی بدعمالیوں کا خمیازہ ہے، لیکن اگر میں خود یہ بات کہتا تو سروت اسے بھی میری رقابت پر محمول کرتی۔ میں نے اس سلسلے میں اپنی زبان بند رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ حقیقت خود ہی اس کے سامنے کھل جائے گی۔ میں نے صرف اتنا کہا، سروت، توہمات سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں زندہ رہنا سیکھو، اور اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی پریشانی ہے تو میں بہت جلد تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا، بہت دور چلا جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، ناک سرخ ہو گئی۔ وہ گمبھیر آواز میں بولی، تابش، مجھے اعتراف ہے کہ میں ماضی کو اپنے دل و دماغ سے کھرچ نہیں سکی، لیکن وہ جو کچھ بھی ہے میرے دل میں ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے راستے بدل چکے ہیں۔ میں یوسف سے جدا ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرا اور ان کا رشتہ جیسے بھی بنا، جو بھی تھا، مگر اب وہ میرے اندر رچ بس چکا ہے۔ مجھے ہر صورت اسے نبھانا ہے۔ میرے سینے پر جیسے کوہ ہمالیہ آ کر ٹھہر گیا۔ میں نے بے حد بوجھل دل کے ساتھ کہا، سروت، میرا وعدہ ہے یہ یوسف والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور ہم پاکستانی علاقے میں واپس چلے جاتے ہیں تو میں چلا جاؤں گا، اور یہ بھی وعدہ ہے
کہ آئندہ کبھی تم مجھے اپنے آس پاس نہیں دیکھو گی۔ وہ چپ رہی۔ اس کے جسم میں بس اس کے آنسو ہی متحرک تھے جو رخساروں پر سرک رہے تھے۔ گوبندر ایک دن کے لیے واپس بیکانیر جا چکا تھا۔ جگت کا بھی پچھلے 24 گھنٹوں سے کچھ پتا نہیں تھا۔ اس نے بتایا تو نہیں تھا، لیکن میرا اندازہ یہی تھا کہ وہ کہیں یوسف کی ٹوہ لگانے ہی گیا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں آشا نہ صرف 4 بھینسوں کا دودھ دھوتی تھی بلکہ دیگر امور بھی سر انجام دیتی تھی۔ اس کے دودھ مکھن سے پہلے جسم میں خاصی توانائی موجود تھی۔ جگت کی ہدایت کے مطابق میں اور سروت اپنا زیادہ وقت پچھواڑے والے کمرے میں ہی گزار رہے تھے۔ اگر گھر میں کوئی ملاقاتی آتا تھا تو آشا وہ درمیانی دروازہ بند کر دیتی تھی جو گھر کے سامنے والے حصے کو پچھواڑے سے ملاتا تھا۔ آشا ہمارے کھانے کا بھی خوب خیال رکھ رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بڑی ہمدردی سے سروت کے پاؤں کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی۔ اسی کی کوشش کا نتیجہ تھا کہ سروت اب بغیر سہارے کے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ دیکھا جاتا تو اپنے ازدواجی معاملے کو چھوڑ کر آشا ایک بھلی عورت ہی تھی۔ بہت انتظار کے بعد جگت کی واپسی اگلے روز شام سے کچھ پہلے ہوئی۔ وہ آتے ساتھ ہی مجھے ایک علیحدہ کمرے میں لے گیا اور بولا، بادشاہ زادے، تیرے بندے کا کھوج تو تقریباً لگ ہی گیا ہے۔ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ فاضلکا سے 15-20 میل فرید کوٹ کی طرف ترشولہ نام کا ایک پنڈ ہے، بلکہ سمجھو کہ 3-4 پنڈوں کی ایک چھوٹی سی جاگیر ہی ہے۔ یوسف کو وہاں پہنچایا گیا ہے۔ سردار اوتار سنگھ وہاں کا کرتا دھرتا ہے۔ جہاں تک مجھے پتا چلا ہے یوسف فی الوقت اوتار سنگھ کے گھر پر ہے۔ وہاں کس لیے؟ اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل سکی۔ اور کیا پتا چلا ہے؟ سردار اوتار علاقے میں اپنی کچہری لگاتا ہے اور لوگوں کے فیصلے بھی کرتا ہے۔ لوگ اس کے فیصلے مانتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ پچھلی 3-4 پیڑھیوں سے علاقے کے لوگوں کے جھگڑے سرداروں کی حویلی میں ہی نمٹائے جاتے ہیں۔ اوتار سنگھ کو تو خاص طور سے بڑا انصاف والا سمجھا جاتا ہے، پر اوتار سنگھ کا اپنا پتر کوئی چنگے کیریکٹر کا مالک نہیں ہے۔ 4-5 قتل اور 2-3 اغوا بھی اس کے کھاتے میں ہیں۔ 4-5 سال پہلے اس نے ایک پولیس سب انسپیکٹر کو گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ تب سے وہ مفرور ہے، پر سردار کا چھوٹا پتر کچھ چنگا ہے۔ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ سردار کے باپو کی عمر 90 سال کے قریب ہے۔ اس کی ماتا بھی ابھی زندہ ہے۔ پچھلے مہینے اس کی ماتا کو سکتہ ہو گیا تھا۔ لوگوں نے سمجھا وہ سورگ باشی ہو گئی ہے۔ اس کا سیاپا ہو رہا تھا جب وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ علاقے میں یہ بات کافی مشہور ہے۔ میں نے کہا، جگت، تمہیں کتنے فیصد یقین ہے کہ یوسف سردار کی حویلی میں ہی ہے؟ 110%۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ مجھے جانکاریاں دینے والے میری ہی طرح اصیل ہیں۔ میں تمہیں جو کچھ بتاؤں گا ایک دم ٹھیک ہوگا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، جگت، سردار اوتار کی مصروفیات کے بارے میں کچھ پتا چلا ہے؟ جگت نے کہا، مصروفیات کا کیا مطلب؟ بھائی یہی کام کاج۔ سرداروں کا کیا کام کاج ہوتا ہے؟ بس وہی زمینوں کی دیکھ بھال اور تاریخیں، پیشیاں وغیرہ بھگتنا۔ پنڈ سے 6-7 میل دور پکی سڑک پر سردار کا فارم ہے، اس کو بیٹھک بھی کہتے ہیں۔ سردار دن میں ایک چکر وہاں کا ضرور لگاتا ہے۔ وہاں کوئی کام شام بھی کرا رہا ہے۔ پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں خاموش رہا۔ میرے اندر عجیب سی ہلچل تھی۔ سروت سے جو بات چیت ہوئی تھی وہ میرے اندر گہرائی میں اتری ہوئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں چلا جاؤں تو مجھے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت تو ہم منجھدار میں تھے۔ میں چاہتا تھا کہ جب میں جاؤں تو وہ کنارے پر ہو، میں اس اطمینان کے ساتھ اسے الوداع کہوں کہ وہ محفوظ ہے اور اپنے معاملات ٹھیک کر سکتی ہے۔ اگلے روز میں اور جگت صبح سویرے ہی اٹھ گئے تھے۔ میں نے گوبندر کی ایک پتلون شرٹ پہن رکھی تھی۔ ہم نے پہلے دیہاتی تانگے پر 4-5 کلومیٹر سفر کیا، پھر پکی سڑک پر پہنچے۔ وہاں سے بس پکڑی اور فاضلکا کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوپہر 12 بجے سے پہلے ہم فاضلکا کے نواح میں پہنچ چکے تھے۔ ایک بار پھر تانگے کا طویل سفر ہوا۔ سڑک تنگ لیکن پختہ تھی۔ دونوں طرف حد نگاہ تک چاول اور گنے کے کھیت تھے۔ چمکیلی دھوپ میں جوہڑوں کا پانی چمک رہا تھا اور ان میں مویشیوں کے غول غوطے لگاتے نظر آتے تھے۔ پگڈنڈیاں، ٹیوب ویل، کنویں، کھیت مزدوروں کی ٹولیاں، سارے مناظر وہی تھے جو پاکستانی پنجاب کے دیہات میں نظر آتے ہیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ کہیں کہیں سکھ حضرات کی پگڑیاں دکھائی دیتی تھیں یا گردواروں اور مندروں پر نگاہ پڑتی تھی۔ فارم سے تقریباً 2 فرلانگ پہلے ہی تانگوں کا اڈا تھا۔ پیپل کے 3-4 گھنے درختوں کے نیچے کیچڑ میں لتھڑے دیہاتی تانگے اور ریڑھے وغیرہ کھڑے تھے۔ ایک طرف جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اینٹوں کی ہوزی بنی ہوئی تھی۔ 2 کھوکھانما دکانیں بھی یہاں تھیں۔ ایک ڈھارے کے پاس کیکر کے درخت کے ساتھ حجام نے اپنا چوکور آئینہ لٹکا رکھا تھا۔ ہم یہاں اتر گئے۔ جگت سنگھ نے ضد ہوتے ہوئے کہا، یار آخر تم بتاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کرنا کیا ہے؟
اگر مجھے کچھ اتا پتا ہوگا تو چنگی طرح تمہارا ساتھ دے سکوں گا نا۔ میں تمہیں اپنا ساتھ دینے کے لیے یہاں نہیں لایا جگت، یہاں جو کچھ کرنا ہے مجھے اکیلے ہی کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہی جو تم نے سنا ہے، یہ میرا مسئلہ ہے اور اسے حل بھی میں خود ہی کروں گا۔ تم جتنا ساتھ دے رہے ہو یہ بھی بہت زیادہ ہے، میں تمہیں کسی بڑی مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ جگت سنگھ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، اس کے بسنتی رنگ کے کرتے کے نیچے بھرا ہوا پستول موجود تھا۔ وہ گردن اکڑا کر بولا، آپا یاروں کے یار ہیں بادشاہ زادے، جس کے مونڈھے کے ساتھ مونڈھا ملاتے ہیں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ بادشاہ زادے تو ہمارا مہمان بھی ہے، تو نے یہ کیسے سوچ لیا؟ پیپل کے اس درخت کے نیچے میرے اور جگت کے درمیان طویل بحث ہوئی۔ اس نے بہت دلیلیں دی لیکن میں نے کسی بھی صورت اسے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ جب جگت نے دیکھا کہ میں واقعی ناراض ہو جاؤں گا تو وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے بس اتنا کیا کہ اس سے اس کا پستول لے کر اپنی قمیص کے نیچے لگا لیا۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ اگر میں شام تک واپس نہ آؤں تو وہ واپس اپنے گاؤں جوپور چلا جائے۔ اس نے نکتہ اٹھایا کہ شام 5 بجے کے بعد تو کوئی بس نہیں ملے گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر صبح چلے جانا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو سربت اس کی ذمہ داری ہے، وہ اسے کسی بھی طرح پاکستان پہنچائے گا۔ جگت کی آنکھوں میں نمی چمک گئی۔ بہرحال اس نے وعدہ کیا کہ گرو نہ کرے اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو وہ اپنی چھوٹی بہن کی پوری ذمہ داری اٹھائے گا۔ ہم نے کچھ دیگر تفصیلات بھی طے کی۔ میں نے احتیاطاً جگت سے موبائل فون نمبر بھی لے لیا۔ یہ نمبر اس کے چھوٹے بھائی گوبندر کا تھا۔ بہر طور میں نے یہ نمبر کہیں لکھا نہیں بلکہ حافظے میں محفوظ کر لیا۔ جگت سنگھ سمجھ چکا تھا کہ میرے ارادے کچھ اچھے نہیں ہیں اور میں اپنے گمشدہ بندے کی بازیابی کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہوں۔ دوپہر 1 بجے کے لگ بھگ میں پیدل ہی سردار اوتار سنگھ کے زرعی فارم کی طرف روانہ ہوا۔ میرے ذہن میں کوئی واضح نقشہ تو نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، بہرحال میں ہر طرح کی صورتحال کے لیے قطعی تیار تھا۔ اگر میں اپنے دل کی بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے اس بات نے میری بہت ڈھارس بندھائی ہوئی تھی کہ میں نے بانڈیل اسٹیٹ میں جارج گورا جیسے شخص کو زیر کیا ہوا ہے۔ جارج کی موت ایک ایسا تمغہ تھا جو میرے جسم پر نہیں میری روح پر سجا ہوا تھا اور جس نے میرے اندر کے اعتماد میں بے پناہ اضافہ کیا تھا۔ اب یہی اعتماد مجھے کشاں کشاں اس سکھ جاگیردار کے ٹھکانے کی طرف بھی لے جا رہا تھا۔ اس فارم کو عرف عام میں بیٹھک بھی کہا جاتا تھا۔ بیٹھک کے آثار مجھے دور ہی سے نظر آ گئے۔ کھیتوں کے درمیان دور تک خاردار باڑ چلی گئی تھی۔ بائیں طرف 7-8 فٹ اونچی کچی 4 دیواری تھی۔ سامنے کی طرف کچھ کمرے تھے جن کے سامنے دھول میں اٹی ہوئی 4 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ان میں سے 2 جیپیں تھیں، ایک ٹریکٹر ٹرالی اور ایک کوئی لوڈر قسم کی شہر۔ لاچے کرتے والا ایک مسلح سکھ یہاں چوکیدار کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سیدھا سردار اوتار کے پاس پہنچوں اور ہر اندیشے کو ایک طرف رکھ کر اس سے 2 ٹوک بات کروں۔ میرا صرف ایک ہی مقصد تھا، یوسف کی بازیابی۔ میں سیدھا چوکیدار کے پاس گیا۔ کس سے ملنا ہے؟ چوکیدار نے مجھے سر تپا گھور کر پوچھا۔ اس کا سر اس کے باقی جسم کے مقابلے میں چھوٹا لگتا تھا۔ سردار جی سے، میں نے ترنت جواب دیا۔ کہاں سے آئے ہو؟ فرید کوٹ سے۔ اچھا، اکبر علی ہو تم؟ پر تمہیں تو کل آنا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر سنبھل کر بولا، سردار جی کہاں ہیں؟ وہ تو ابھی 10 منٹ پہلے نکل گئے کسی کام سے۔ پر تم بڑے ٹائم پر آئے ہو، تمہاری بڑی لوڑ ہے حویلی میں۔ باپو جی کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا یا وضاحت کرتا، فربا اندام چوکیدار اپنی پاٹدار آواز میں پکارنے لگا، اوئے کیدار ناتھ، اوئے کیدار ناتھ، اوئے کیدار ناتھ، آ بھائی بندہ آ گیا ہے، جلدی اسے لے جا اپنے ساتھ، آ جا بھائی۔ میں نے دیکھا کچی 4 دیواری کے قریب سے ایک نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا ہماری طرف بڑھا۔ اس نے میلا سا پاجامہ کرتا پہن رکھا تھا، ماتھے پر تلک تھا، وہ ہاتھ میں چابی گھماتا آ رہا تھا۔ اندازہ ہوا کہ وہ قریب کھڑی گاڑیوں میں سے کسی ایک کا ڈرائیور ہے۔ وہ غالباً مجھے حویلی لے جانے آ رہا تھا اور میں خود بھی حویلی جانا چاہتا تھا۔ چوکیدار نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، لیکن تمہارے ساتھ تو تمہاری پتنی نے بھی آنا تھا۔ اب میں اپنا لائحہ عمل بنا چکا تھا۔ میں نے اطمینان سے کہا، میں آج آ گیا ہوں۔ وہ ابھی تیار نہیں تھی، تھوڑا سا کام بھی تھا اسے، کل یا پرسوں آ جائے گی۔ چوکیدار بولا، تمہیں ہری جی نے بتایا ہی ہوگا، جب باپو کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ساتھ ہی ماتا جی کی بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہوتے ہیں تو دونوں ہو جاتے ہیں۔ ان کا ہنسنا، رونا، سونا جاگنا، کھانا پینا سب ایک ساتھ ہے، وکھرے ٹائپ کی طبیعتیں ہیں دونوں کی۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ ڈرائیور کیدار ناتھ سکھ چوکیدار سے بھی زیادہ پھرتیلا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے ایک گرد آلود جیپ میں بٹھایا
اور آنن فانن روانہ ہو گیا۔ راستہ کچا تھا، جیپ بھی ایسی نئی نہیں تھی، زبردست ہچکولے لگ رہے تھے۔ کیدار ناتھ قدرے باتونی شخص تھا اور یہ بات میرے حق میں جاتی تھی۔ اسے میرے بارے میں جاننے یا کچھ پوچھنے کا وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے مجھ سے چوکیدار والا سوال ہی پوچھا تھا۔ کہنے لگا، تمہارے ساتھ تو زنانہ نرس بھی آ رہی تھی، شاید پتنی تھی تمہاری، وہ نہیں آ سکی، کل یا پرسوں آ جائے گی۔ سردار صاحب ناراض ہوں گے، تم پہلے ہی کوئی اچھا سا بہانہ سوچ لو۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں ان کو ناراض نہیں ہونے دوں گا، میں نے غیر محسوس طور پر اپنی قمیص کے نیچے پستول کو ٹٹولتے ہوئے کہا۔ کیدار ناتھ کی باتوں سے پتا چلا کہ مجھے غلطی سے اکبر علی سمجھا جا رہا ہے، جو بطور ملازم فرید کوٹ سے یہاں آنے والا تھا۔ اسے یہاں سردار اوتار کے 90 سالہ بیمار باپو کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ ساتھ میں اس کی بیوی سریا بھی آ رہی تھی۔ سریا بھی فرید کوٹ کے سول ہسپتال میں بطور نرس کام کرتی تھی۔ اکبر علی بھی سول ہسپتال میں بطور میل نرس ملازمت کرتا رہا تھا، مگر اب ملازمت چھوڑ چکا تھا اور پرائیویٹ کام کرتا تھا۔ اکبر اور اس کی بیوی سریا کو یہاں ترشولہ میں سردار اوتار کی حویلی میں 1 مہینہ گزارنا تھا اور اس کے بوڑھے والدین کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ اس کے لیے سریا نے ہسپتال سے 1 ماہ کی چھٹی لی تھی۔ سریا کو اس کام کے لیے قریباً 8,000 اور اکبر کو 10,000 معاوضہ ملنا تھا۔ یہ بھی امکان تھا کہ اکبر کو یہاں مستقل ملازمت مل جائے گی۔ یہ ساری معلومات میرے لیے مفید ثابت ہو سکتی تھیں، لہٰذا میں نے انہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سارے متوقع سوالوں کے جواب بھی تیار کر لیے، تاہم حیرت انگیز طور پر اگلے قریباً 48 گھنٹے تک مجھے ان میں سے کسی سوال کا جواب نہیں دینا پڑا۔ ترشولہ نما گاؤں تھا، کچے پکے دونوں طرح کے مکانات موجود تھے۔ گردوارے کی عمارت اور اس پر لہراتے ہوئے جھنڈے دور ہی سے نظر آ جاتے تھے۔ جو دوسری چیز نظر آتی تھی وہ سرداروں کی حویلی تھی۔ اس کے 2 حصے تھے، ایک تو مکمل گارے مٹی کا تھا، دوسرا جو یقیناً بعد میں بنایا گیا تھا اینٹوں کا تھا۔ اس کے پلاسٹر پر نقش و نگار بھی بنائے گئے تھے۔ حویلی کے سارے رنگ برنگے تانگے اور تازہ تم گھوڑے کھڑے تھے۔ کئی تانگوں کی نشستوں کے ارد گرد ریشمی پردے بھی تنے ہوئے تھے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، یہ تانگے سرداروں کی باپردہ عورتوں کے لیے آنے جانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ حویلی کے پھاٹک سے باہر ایک بہت بڑی جہازی چارپائی پر 6-7 مسلح افراد بیٹھے آنے جانے والوں کو گھور رہے تھے اور چنے پھانک رہے تھے۔ یہ یہاں کے محافظ تھے۔ کیدار ناتھ کو دیکھ کر پھاٹک کھول دیا گیا۔ وہ مجھے ترنت حویلی کے وسیع احاطے میں لے گیا۔ حویلی کے 2 حصے تھے، ایک زنانہ دوسرا مردانہ۔ یہ مردانہ حصہ وہی تھا جو اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ کیدار ناتھ مجھے لے کر زنانہ حصے کی طرف گیا، تاہم میرے اندر جانے سے پہلے اس نے پردہ کروا دیا۔ ہم ایک طویل برآمدے میں سے گزر کر ایک کشادہ کمرے میں پہنچ گئے۔ کمرے میں فینائل اور اسپرٹ کی ہلکی سی بو تھی۔ ایک شاندار پلنگ پر ایک شاندار بوڑھا سردار چت لیٹا تھا۔ اس کا جھریوں بھرا چہرہ دیکھ کر ہی بتایا جا سکتا تھا کہ وہ اپنی عمر کا سفر تقریباً مکمل کر چکا ہے اور اب صبح کے دیے کی طرح کسی بھی وقت بجھ سکتا ہے۔ اس کا رنگ بےحد گورا چٹا اور آنکھیں سبزی مائل براؤن تھی۔ اس کا قد کاٹ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کسی وقت بڑا دبنگ شخص رہا ہوگا۔ اس کے سرہانے ایک تیپائی پر بہت سی انگریزی اور دیسی دوائیں پڑی تھیں۔ ایک طرف حاجت وغیرہ کے لیے خاص طرح کی کرسی پڑی ہوئی تھی۔ کیدار ناتھ نے کہا، باپو جی کے سرہانے گھنٹی کا بٹن ہے، اس گھنٹی کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ باپو جی بہت دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، کان لگا کر سننا پڑتی ہے۔ پھر کیدار ناتھ نے ایک چھوٹا سا دروازہ کھولا اور بولا، یہ تمہارے آرام کرنے کا کمرہ ہے، لیکن تمہیں رات کو 2-2:30 بجے کے بعد سونا پڑے گا، کیونکہ باپو جی بھی اسی وقت سوتے ہیں۔ چند ضروری ہدایات دینے کے بعد اور قریب المرگ سردار کو میرے حوالے کرنے کے بعد کیدار ناتھ باہر چلا گیا۔ میں نے دھیان سے بزرگوار کو دیکھا۔ انہوں نے اشارے سے مجھے قریب بلایا۔ ان کی بات سننے کے لیے مجھے اپنا کان ان کے دانتوں اور سفید براق داڑھی کے بالکل پاس کرنا پڑا۔ بیمار ضعیف افراد عموماً صاف نہیں ہوتے اور ان کے جسم سے بو وغیرہ بھی اٹھتی ہے، لیکن باپو سردار ایک صاف ستھرا شخص تھا۔ انہوں نے تیپائی پر رکھی ایک دوا کی طرف اشارہ کیا اور مجھ سے کہا کہ میں 1 چمچ پلا دوں۔ میں نے اس ہدایت پر عمل کیا۔ دوا پینے کے بعد سردار نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ پاس ہی ایک صاف رومال رکھا تھا۔ میں نے رومال سے باپو سردار کے ہونٹ پہنچے۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا جیسے میری معاملہ فہمی کی تعریف کر رہے ہیں۔ 2-3 گھنٹے کے اندر مجھے یہاں کے اکثر معمولات کا پتہ چل گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مجھے یہاں کیا کرنا ہے۔ مجھ سے پہلے راج سنگھ نامی ایک ڈسپینسر باپو سردار کی خدمت پر مامور تھا۔ اس کی کسی غفلت پر سردار اوتار نے اسے 3-4 دن بھوکا پیاسے ایک کمرے میں بند رکھا تھا اور پھر مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد ہی فرید کوٹ سے اکبر نامی شخص اور اس کی نرس بیوی کو یہاں بلایا گیا تھا۔ ابھی تک سردار اوتار سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، تاہم اس کے چھوٹے بیٹے ہری سنگھ کو میں نے دیکھا تھا
اور اس سے تھوڑی سی بات چیت بھی کی تھی۔ اسے بھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے ملازموں سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے اور وہ اکبر علی کے بجائے کسی اور شخص کو حویلی میں لے آئے ہیں۔ ہری نے بھی بس اتنا ہی پوچھا، تمہاری بیوی ساتھ نہیں آئی؟ میں اب تک اس کا جواب تیار کر چکا تھا۔ میں نے کہا، چھوٹے سردار، اسے چھٹی نہیں مل سکی، لیکن 2 دن بعد وہ ہر صورت آ جائے گی، میں خود اسے لے کر آؤں گا۔ 2 دن کا مطلب 2 دن ہی ہونا چاہیے، یعنی بدھ کے روز۔ انشاءاللہ جی، بدھ کو شام سے پہلے وہ یہاں ماتا جی کی سیوا پر ہوگی۔ ہری سنگھ نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ تیکھے نقوش اور چھریرے جسم والا اونچا لمبا نوجوان تھا۔ گورے چہرے پر بڑی نفیس مونچھیں تھیں۔ یہ خیال میرے لیے بڑا سنسنی خیز تھا کہ ثروت کا شوہر یوسف فاروقی یہاں انڈیا کے اس دور دراز گاؤں میں ایک نامی گرامی سردار کی حویلی میں ہے۔ وہ یہاں کیوں تھا؟ اسے یہاں پہنچائے جانے کا کیا مقصد تھا؟ جاوا اور اس کے لوگ اسے پاکستان سے یہاں لا کر کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ یہ سارے سوال مسلسل میرے دماغ کو کچوکے لگا رہے تھے۔ شروع میں میرا اور عمران کا خیال تھا کہ شاید یہ بھی کوئی فلمی چکر ہو، جس طرح نیتو کی شکل کرشمہ کپور اور سویٹی کی شکل دوسری مشہور اداکارہ ایشوریہ رائے سے ملتی تھی۔ شاید یوسف کی صورت بھی کسی فلمی بندے سے ملتی ہو اور اسے چودھری انور کے ذریعے کشاں کشاں بمبئی پہنچا دیا جائے، لیکن یہاں صورتحال مختلف نظر آ رہی تھی۔ یوسف اردو فلموں کے مرکز میں تھا، نہ پنجابی فلموں کے کسی مرکز میں۔ وہ یہاں ایک خالص دیہاتی علاقے میں ایک جاگیردار نما شخص کے پاس تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں اسے کیسے اور کب دیکھ پاؤں گا، لیکن جو کچھ ہوا وہ بالکل اچانک اور غیر متوقع تھا۔ ڈرائیور کیدار ناتھ میرے پاس آیا۔ وہ بڑی تیزی سے بات کرتا تھا، اس کی بات سمجھنے کے لیے خوب توجہ دینا پڑتی تھی۔ وہ بولا، اکبر بھائی، تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے، تمہارے پاس دھاگے نکالنے والی چمٹی تو ہوگی۔ دھاگے نکالنے والی چمٹی؟ میں نے ذرا حیرت سے پوچھا۔ ہاں یار، وہی جس سے زخم کے ٹانکے کا دھاگا کھینچتے ہیں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا۔ اس سے پہلے جو بندہ میری جگہ کام کر رہا تھا وہ اپنا میڈیکل باکس یہیں چھوڑ گیا تھا، یا شاید یہ باکس حویلی ہی کا تھا۔ اس میں بینڈیج وغیرہ کا سارا سامان موجود تھا۔ میں نے اسپرٹ، روئی اور چمٹی لی اور ڈرائیور کیدار ناتھ کے ساتھ چل پڑا۔ مجھے مرہم پٹی کا ایسا زیادہ تجربہ نہیں تھا، لیکن جو کام کیدار ناتھ بتا رہا تھا وہ تو میں کر ہی سکتا تھا۔ مندمل ہو جانے والے زخم سے بچا کھچا دھاگا کھینچنا بہت مشکل کام نہیں تھا۔ اس کے علاوہ میں انجیکشن وغیرہ بھی لگا لیتا تھا۔ گلوکوز کی ڈرپ اتارنے اور لگانے کا تجربہ بھی تھا۔ کیدار 15-20 قدم چل کر ایک کمرے کے بند دروازے کے سامنے پہنچا اور رک گیا۔ وہاں سے اس نے ایک چابی لی اور مجھے لے کر حویلی کے مردانے حصے میں آ گیا۔ یہاں پختہ فرش تھا اور اس پر رنگوں سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ کرپانوں اور رائفلوں والے مسلح سکھ ملازم بھی نظر آ رہے تھے۔ کیدار مجھے لے کر ایک برآمدے میں سے گزرا اور ایک الگ تھلگ کمرے کے سامنے آ گیا۔ اس نے چابی لگا کر دروازے کا ہضمی قفل کھولا، اندر داخل ہوا اور مجھے بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں اندر گھسا اور دنگ رہ گیا۔ میرے سامنے ایک پلنگ پر یوسف ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی شیو بڑھی ہوئی تھی، تاہم کپڑے صاف ستھرے تھے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم چونکے، خاص طور سے یوسف تو بری طرح چونکا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ خوش قسمتی سے یہ وہ لمحے تھے جب کیدار ناتھ گھوم کر دروازے کو اندر سے چٹکنی لگا رہا تھا۔ اس نے یوسف کے تاثرات نہیں دیکھے تھے۔ میں نے جلدی سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر یوسف کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ یوسف نے بھی بڑی تیزی سے خود کو سنبھالا، لیکن اس کے چہرے کا رنگ ابھی تک بدلا ہوا تھا۔ کیدار ناتھ نے یوسف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سردار جی کے خاص مہمان ہیں۔ کچھ دن پہلے غسل خانے میں پاؤں پھسل گیا تھا، کوہنی اور منہ پر چوٹ آئی ہے۔ میں نے دیکھا یوسف کے رخسار پر بائیں کنپٹی کے پاس انگریزی حرف سی کی طرح کا زخم تھا، جس پر 5-6 ٹانکے لگائے گئے تھے۔ زخم مندمل ہو گیا تھا، مگر 1-2 ٹانکوں کے دھاگے موجود تھے۔ چہرے پر زخم کا یہ نشان یوسف کی خوبصورتی کو گہنا رہا تھا۔ میں نے دیکھا یوسف کا یہ کمرہ خوب سجا سنورا تھا۔ دیہات کی بڑی حویلیوں میں میسر آنے والی ساری آسائشیں موجود تھیں۔ ایک طرف ٹی وی بھی رکھا ہوا تھا۔ سائڈ کی میز پر مجھے ایک ایسا گلاس بھی نظر آیا جس کے پینتے میں بچی کھچی شراب موجود تھی۔ کیدار ناتھ کی ہدایت کے مطابق میں یوسف کے قریب بیٹھ گیا اور بڑی احتیاط سے اس کے مندمل زخم میں سے دھاگے کھینچنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ یوسف کے ہاتھوں میں ابھی تک لرزش موجود ہے۔ میری اچانک آمد نے اسے اعصابی طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس بات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کیدار کی موجودگی میں ہم ایک دوسرے سے کچھ کہہ سکیں۔ میں دھاگے کھینچ چکا تو کیدار نے کہا، صاحب جی کی کوہنی کی پٹی بھی بدل دو۔ پھر وہ سوالیہ نظروں سے یوسف کی طرف دیکھنے لگا۔ یوسف نے کہا، ہاں بدل ہی دو، 3 دن تو ہو گئے ہیں۔ میں نے یوسف کی کوہنی کی پٹی کھولی۔ کھال بری طرح چھلی ہوئی تھی۔
پٹی اتارنے سے خون رسنے لگا۔ ایک بات میں نے فوراً محسوس کی، چہرے کا زخم پرانا جبکہ کوہنی کا تازہ تھا۔ شاید یہ زخم 2-3 دن پہلے ہی آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کیدار نے جھوٹ بولا ہے۔ چہرے اور کوہنی کی چوٹیں ایک ہی واقعے کا نتیجہ نہیں تھیں۔ بہرحال ابھی ان باریکیوں میں پڑنے کا موقع نہیں تھا۔ 1-2 دوائیں یوسف کے قریبی میز پر موجود تھیں۔ کاٹن کی پٹی بھی رکھی تھی۔ میں نے زخم کو روئی سے صاف کیا اور آئنٹمنٹ لگا کر پٹی باندھ دی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم حویلی کے مردانے حصے سے نکل کر واپس زنان خانے میں بوڑھے بیمار باپو کے پاس پہنچ چکے تھے۔ میرے ذہن میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ یوسف نہ صرف یہاں موجود تھا بلکہ زخمی بھی تھا۔ اسے ایک کمرے میں باقاعدہ تالا لگا کر رکھا گیا تھا اور اندازہ ہو رہا تھا کہ 2-4 خاص ملازموں کے سوا کسی کو اس کی موجودگی کا علم بھی نہیں۔ اس کی چوٹوں سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس پر کسی طرح کا تشدد کیا گیا ہو، یا پھر ہو سکتا تھا کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہو اور یہ چوٹیں اسے اسی سلسلے میں لگی ہوں۔ میں جلد از جلد یوسف سے بات کرنا چاہتا تھا مگر اس کے لیے کوئی موقع نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہی ہو سکتا تھا کہ کل یا پرسوں پھر یوسف کی کوہنی کی پٹی بدلنے کی ضرورت پیش آئے اور میں اس سے مل سکوں۔ لیکن یہ بات بھی یقینی تھی کہ کیدار ناتھ میرے سر پر کھڑا رہے گا اور مجھے اس سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ میرے لیے فی الوقت سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ کہیں میرا بھانڈا نہ پھوٹ جائے۔ کل کسی وقت دوپہر کے بعد فرید کوٹ سے اصلی اکبر علی اور اس کی نرس بیوی سریا یہاں ترشولہ پہنچ رہے تھے۔ اگر میں یہاں رہنا چاہتا تھا تو ضروری تھا کہ انہیں یہاں پہنچنے سے روکوں، لیکن ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ شاید اکبر علی کے یہاں حویلی سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہو۔ ایسے میں وہ یہاں کسی کو فون کر سکتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں فوراً مشکوک قرار پاتا اور پکڑا جاتا۔ بہرحال اس طرح کے سارے رسک تو میں نے پہلے ہی ذہن میں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کیدار ناتھ سے بات چیت جاری رکھی۔ معلوم ہوا کہ سردار اوتار موبائل فون استعمال نہیں کرتا۔ ہاں، حویلی میں ایک فون لائن موجود ہے لیکن وہ 2-4 روز سے خراب پڑی ہے۔ میرے کوریدنے پر یہ خوشگوار انکشاف ہوا کہ کیدار ناتھ کے پاس ایک موبائل فون موجود ہے۔ میں نے اس سے درخواست کی اور اس نے مجھے ایک کال کرنے کی اجازت دے دی۔ میں موبائل لے کر اس چھوٹے سے کمرے میں چلا گیا جو باپو کے کمرے کے ساتھ تھا اور میرے سونے کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر کے جگت سنگھ کے چھوٹے بھائی گوبندر کا نمبر ملایا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ بڑے بھائی کے گھر میں ہی ہوگا، وہاں اسے دل لگی کے لیے بہت کچھ مل رہا تھا۔ دوسری تیسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ ہیلو، کون؟ گوبندر کی آواز ابھری۔ وہ قدرے ہانپا ہوا تھا۔ ہیلو گوبندر، میں صادق بول رہا ہوں، میں نے دبی آواز میں کہا۔ صادق بھائی، کہاں ہو تم؟ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہاری ہی باتیں کر رہے تھے، وہ گرم جوشی سے بولا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم کہاں ہو؟ گاؤں میں ہی ہوں، گھر میں، وہ بدستور ہانپے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کے ہانپنے کی 2 ہی وجوہ ہو سکتی تھیں۔ آشا اس کے آس پاس موجود تھی اور اپنے شباب سے اس کی تنہائی کو چمکا رہی تھی، یا پھر وہ ڈھارے کے اندر اپنے دیہاتی جم میں ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ میرا یہ دوسرا اندازہ درست ثابت ہوا کیونکہ جگت سنگھ بھی گھر ہی میں تھا۔ پس منظر میں جگت کی آواز سنائی دی۔ وہ گوبندر سے پوچھ رہا تھا کہ کس کا فون ہے؟ صادق بھائی کا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بول رہے ہیں، گوبندر نے جگت کو جواب دیا۔ میں نے تیزی سے کہا، گوبندر، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، تم ذرا جگت بھائی کو فون دو۔ چند سیکنڈ بعد موبائل فون پر جگت کی بھرائی ہوئی آواز ابھری۔ میں نے کہا، جگت، میں سردار اوتار کی حویلی میں ہوں، مجھے تمہاری مدد کی فوری ضرورت ہے۔ وہ بلا توقف بولا، بادشاہ زادے، تجھے کہا تو ہے کہ آپا یاروں کے یار ہیں، بتا کس دریا میں چھال مارنی ہے اور کس اوکھلی میں سر دینا ہے۔ نہیں یار، ابھی کوئی بڑی چھال تو نہیں مارنی، بس ایک چھوٹی چھلانگ لگانی ہے اور مجھے امید ہے کہ تم لگا لو گے۔ کل دوپہر کے بعد فرید کوٹ سے ایک میاں بیوی بس پر بیٹھ کر آئیں گے اور ترشولہ موڑ کے پاس نہر کے پل پر اتریں گے۔ تم نے کسی طرح انہیں ترشولہ پہنچنے سے روکنا ہے۔ جگت سنگھ دلیری سے بولا، لے، بس اتنی سی گل ہے؟ میں سمجھا شاید کسی بندے کا من کا وغیرہ توڑنا ہے یا کوئی جنج لوٹنی ہے۔ تم بتاؤ، وہ پتی پتنی ہیں کون اور کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ میں نے جگت کو تفصیل بتائی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، بس وہ کچھ ایسا کرے کہ یہ میاں بیوی 3-4 دن کے لیے ترشولہ نہ آ سکیں اور نہ کسی سے رابطہ کر سکیں۔ وہ ہنس کر بولا، یار، تم کہو گے تو وہ قیامت تک ترشولہ نہیں آ سکیں گے، ایسی کون سی بات ہے؟ اپنے یار پرتاپ سنگھ کے پاس پرانی فوجی جیپ ہے، اس پر جائیں گے اور ان دونوں مہمانوں کو بڑی عزت اور پریم سے یہاں لے آئیں گے۔ تو اس بارے میں کوئی فکر نہ کر، تو یہ بتا کہ وہاں تیرا کوئی کام بنا ہے یا نہیں؟ بس سمجھو کہ تھوڑا تھوڑا بن رہا ہے۔
تم یہ گوبندر والا فون 2-3 دن اپنے پاس رکھ سکتے ہو؟ کیوں نہیں یار، تم جو کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اس گفتگو کے آخر میں نے جگت سنگھ سے ایک بار پھر راجا کے انجام کے بارے میں پوچھا۔ جگت نے بتایا کہ پوری کوشش کے باوجود اسے ابھی پتہ نہیں چل سکا، بس اتنا معلوم ہوا ہے کہ ایک بندہ حویلی سے باہر درختوں میں سخت زخمی ہوا تھا، جو کل ہارون آباد کے ہسپتال میں دم توڑ گیا ہے۔ یہ بالکل نامکمل اطلاع تھی جس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جگت کو کال کرنے کے بعد میں نے کال کا ریکارڈ ختم کر دیا اور موبائل فون کیدار کو واپس دے دیا۔ رات قریباً 12 بجے تک میں بیماروں کی دیکھ بھال میں مصروف رہا۔ انہیں بڑھاپے کی کئی بیماریاں لاحق تھیں، جن میں سب سے اہم جسم کے دائیں حصے کا فالج تھا۔ اس کے علاوہ شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور دل کی تکلیف بھی اس بیماری پیکج کا حصہ تھی۔ باپو کے سونے کے بعد میں بھی ملحقہ کمرے میں چلا گیا۔ گھنٹی بالکل میرے سرہانے تھی۔ ایک بال پوائنٹ میں نے کل ہی حاصل کر لیا تھا، کاغذ بھی موجود تھا۔ بلب کی میلی سی روشنی میں نے یوسف کے نام ایک مختصر رکا لکھا۔ یوسف بھائی، بہت مشکلوں سے تمہارے پیچھے یہاں تک پہنچا ہوں۔ سمجھو کہ جان پر کھیلنا پڑا ہے۔ ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے اور یہ لوگ تم سے کیا چاہتے ہیں۔ مجھے جوابی رکے کے ذریعے اپنے حالات سے آگاہ کرو اور بتاؤ کہ میں تمہاری مدد کس طرح کر سکتا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے ان لوگوں کی تعداد بھی بتاؤ جو یہاں تمہاری پہرے داری کر رہے ہیں، ان کے پاس کس طرح کا اسلحہ ہے اور ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ میں یہ بال پوائنٹ تمہارے کمرے میں ہی چھوڑ آؤں گا۔ اگر تمہارے پاس کاغذ نہ ہو تو اسی رکے کی پشت پر جواب لکھ دینا۔ امید ہے کہ کل کسی وقت ملاقات ہوگی۔ رکا لکھ کر میں نے جیب میں رکھ لیا۔ اگلے کئی گھنٹے میں نے سخت سوچ بچار کی کیفیت میں گزارے۔ بالآخر میں نے یوسف کو ڈھونڈ لیا تھا، لیکن ابھی تک سروت اور جگت سنگھ سمیت کسی کو خبر نہیں تھی کہ یوسف کا پتہ چل گیا ہے۔ صرف میں جانتا تھا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ میں اپنے دل کی کیفیت کھل کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی قلبی واردات کے سلسلے میں کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں رکھنا چاہتا۔ کمزوریاں کس میں نہیں ہوتی، ایک انسان ہونے کے ناطے مجھ میں بھی تھیں۔ کچھ دیر کے لیے میرا دل چاہا کہ سرداروں کو، ان کی حویلی کو اور حویلی میں موجود یوسف فاروقی کو بھول کر خاموشی کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤں۔ یوسف کے ساتھ جو بھی ہونا ہے ہوتا رہے۔ اگر اس کی زندگی ہے تو اس نے بچ ہی جانا ہے، دوسری صورت میں کوئی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ اس تابش کی تھی جو لڑکپن سے سربت کو چاہتا تھا، جس سے ملن کے لیے گھڑیاں اور پل گنا کرتا تھا اور اپنے دل کی گہرائیوں میں شاید اب بھی گنتا تھا۔ ہاں، یہ وہی تابش تھا جس کو آج ایک رقیب کا سامنا تھا، ایک ایسا رقیب جو کسی طور بھی سربت کے قابل نہیں تھا، لیکن حالات نے جسے سربت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا تھا۔ آج وہ رقیب ایک بے بس شخص کی حیثیت سے یہاں اس حویلی میں موجود تھا۔ بہرحال میری اس سوچ کی عمر زیادہ طویل نہیں رہی۔ بہت جلد ایک دوسرا تابش میرے اندر ابھر آیا۔ یہ تابش سربت کو چاہتا تو تھا، لیکن اس کے حصول کے لیے کوئی غلط راہ اختیار کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کسی اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ، کوئی خود غرضی، کوئی چشم پوشی، کچھ نہیں۔ یہ تابش یوسف فاروقی کا مددگار بن کر یہاں پہنچا تھا اور اس نے سربت سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سربت کو اس کے شوہر سے ملانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ جیت اسی تابش کی ہوئی۔ میں اس فیصلے پر پہنچ گیا کہ جگت سنگھ اور سربت کو یہاں یوسف کی موجودگی سے آگاہ کروں گا اور اس کے بعد وہ سب کچھ بھی کروں گا جو کرنا میرا فرض ہے، اور اس کے لیے جان بھی خطرے میں ڈالنا پڑی تو ڈالوں گا۔ اگلے دن میں نے بہت بے چینی سے جگت سنگھ کو کال کی۔ یہ کال پھر کیدار ناتھ کے موبائل سے ہی ہوئی۔ وقت ساپہر 4 بجے کا تھا۔ کال ریسیو ہوئی تو جگت سنگھ کی جوشیلی آواز سنائی دی۔ تیرا کام ہو گیا بادشاہ زادے۔ اکبر علی اور اس کی نک چڑھی زنانی دونوں اس ویلے میرے پاس ہیں۔ آلو والے پراٹھے کھا رہے ہیں، نمک مرچ والے دہی کے ساتھ۔ کہاں ہو تم؟ میں نے دریافت کیا۔ اپنے یار پرتاپ سنگھ کے پنڈ میں، زیادہ دور نہیں ہے ہمارے پنڈ سے۔ یہاں پر پرتاپ سنگھ کا چھوٹا سا باغ ہے، باغ میں ایک ڈھارا ہے، دونوں ڈھارے میں ہیں۔ 8-10 دن شانتی سے یہاں گزار سکتے ہیں۔ کس طرح لائے ہو انہیں؟ بس یار، لے آئے جیسے بھی ہوا، پر اپنا وچن نہیں توڑا میں نے۔ کانٹا چبھنے کی تکلیف بھی نہیں ہوئی ہے دونوں کو۔ میرے اصرار پر جگت سنگھ نے بتایا کہ جب وہ دونوں فرید کوٹ والی بس سے اترے تو پرتاپ سنگھ اور وہ تانگے کے اڈے پر موجود تھے۔ انہوں نے فوراً دونوں کو پہچان لیا۔ انہوں نے اکبر علی کو بتایا کہ وہ سردار اوتار کے ملازم ہیں اور ترشولہ پنڈ سے ان دونوں کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ دونوں پرانی فوجی جیپ میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جگت اور پرتاپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ رہا۔ جگت کے پاس اشاریہ 3-8 کا پستول موجود تھا۔ اس نے میاں بیوی کو خاموش رہنے کی دھمکی دی اور بآسانی منزل پر پہنچ گئے۔ جگت سنگھ کی کارکردگی تسلی بخش تھی۔ مجھے خوشی محسوس ہوئی
کہ مجھے ایسی اجنبی جگہ پر ایسا بے لوث مددگار مل گیا ہے۔ کم از کم وہ ابھی تک تو بے لوث ہی تھا۔ میں نے جگت سے کہا، جگت پیارے، اب تجھے ایک اور کام کرنا ہے۔ اوئے بادشاہ زادے، تو پوچھا نہ کر، بس کام بتایا کر۔ وہ حسب معمول گرم جوشی سے بولا، سروت کو کسی طرح یہاں پہنچانا ہے، لیکن وہ سروت کے طور پر نہیں، سریا کے طور پر آئے، یعنی اکبر علی کی نرس بیوی بن کر۔ میں سمجھ گیا، سب سمجھ گیا۔ کب آنا ہے چھوٹی بہن کو وہاں؟ کل شام سے پہلے پہلے آ جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اچھا تو ایسا کر بادشاہ زادے، چھوٹی بہن کو اپنی زبانی ساری بات سمجھا دے، اس نے کون سے کپڑے پہننے ہیں، اپنے ساتھ کیا لانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باقی اسے وہاں پہنچانا میرا کام ہے۔ پر ایک بات ہے، وہ عورت ذات فرید کوٹ سے اکیلی آتی ہوئی کچھ اوپر ہی نہیں لگے گی؟ تم ایک بات بھول رہے ہو کہ وہ عام عورت نہیں، پڑھی لکھی نرس کے طور پر آئے گی۔ وہ جب بس سے اترے گی تو میں تانگے کے اڈے سے اسے لے لوں گا۔ تم چاہو تو بس پر آگے چلے جانا، چاہو تو اتر کر واپسی کی بس پر بیٹھ جانا۔ ٹھیک ہے، جگت نے کہا۔ تم ایسے کرو کہ ٹھیک 2 گھنٹے بعد پھر کال کرو، میں اس ویلے گھر میں ہوں گا، تمہاری گل چھوٹی بہن سے کرا دوں گا۔ 2 گھنٹے بعد فون پر میری بات پھر جگت سنگھ سے ہوئی۔ جگت سنگھ نے فوراً سروت کو فون پر بلا لیا۔ ہیلو سروت، میں نے کہا۔ میری آواز پہچانتے ہی سروت بے چین ہو گئی۔ تابش، آپ کہاں ہیں؟ میں بہت پریشان ہوں آپ کے لیے۔ اس اجنبی جگہ آپ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں پلیز۔ گھبراؤ مت، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنا خیال رکھیں گے۔ تم میرے پاس آنے کی تیاری کر لو۔ سروت کو تھوڑا بہت تو جگت نے بتا دیا تھا، باقی میں نے اس کے گوش گزار کر دیا۔ وہ بڑی معاملہ فہم تھی، 2-3 منٹ کے اندر ساری بات سمجھ گئی اور تفصیل بھی جان گئی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ یوسف یہاں حویلی میں موجود ہے اور میں اس سے مل چکا ہوں تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کی آواز میں ایک مسرت آمیز لرزش نمودار ہوئی۔ وہ مجھ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس وقت کم ہے اور میں کسی دوسرے کے فون سے کال کر رہا ہوں۔ میں نے سروت سے بات کرنے کے بعد پھر جگت سے بات کی اور اس سے کہا کہ وہ میرے لیے ایک موبائل فون کا انتظام کرے، اور جب سروت یہاں آئے تو موبائل ساتھ لے آئے۔ اگلے روز 10 بجے کے قریب ہی کیدار ناتھ نمودار ہو گیا۔ میں اس وقت ناشتے کے لیے باپو کا منہ ہاتھ دھلوا رہا تھا۔ بابا نانک چند کی بہت بڑی تصویر کمرے میں لگی تھی۔ بیمار باپو جب بھی اس تصویر کی طرف دیکھتے تھے، ان کی بجھی ہوئی آنکھوں میں عجیب سی روشنی ابھر آتی تھی۔ وہ گاہے بگاہے مجھ سے باتیں بھی کرتے رہتے تھے۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ ان کی کسی پوتی یعنی سردار اوتار کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اور یہ شادی چند روز میں ہی انجام پا جائے گی۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، میں نے خود بھی دیکھا تھا۔ حویلی کی ملازمائیں کمروں کی جھاڑ پونچھ اور آرائش میں مصروف رہتی تھیں۔ مردانے کی طرف پکی حویلی میں رنگ وغیرہ بھی ہو رہا تھا۔ گاہے بگاہے مہمانوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ کل رات مجھے ڈھولک کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ ایک بالٹی نما برتن میں باپو کے ہاتھ اور پاؤں دھلوا کر میں پانی گرانے غسل خانے کی طرف گیا تو کیدار نمودار ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں فارغ ہو کر سیدھا مردانے میں آؤں، مہمان کی پٹی بدلنی ہے۔ وہ یوسف کو مہمان ہی کہتا تھا، لگتا تھا کہ اسے یوسف کے نام کا پتہ نہیں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں تو خود ہی کافی دیر سے اس بلاوے کے انتظار میں تھا۔ باپو کے ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے میڈیکل باکس اٹھایا اور کیدار ناتھ کے ساتھ یوسف فاروقی کی طرف روانہ ہو گیا۔ حسب سابق کیدار نے ایک چابی کے ساتھ یوسف کے کمرے کا دروازہ کھولا اور ہم اندر داخل ہوئے۔ یوسف نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ پلنگ پر نیم دراز ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھا اور مجھ سے مصافحہ کرنے کے بعد صوفے پر آ بیٹھا۔ اس کی چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ نے مجھے یاد دلایا کہ اس کی ٹانگ پر بھی زخم موجود ہے۔ یہی زخم تو تھا جس نے اسے پہلے ہسپتال میں اور پھر جاوا کے جال میں پھنسایا تھا۔ یہ زخم اسے روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد ہونے والی لڑائی میں آیا تھا۔ بہر طور اب اس کی ٹانگ کی حالت سے لگتا تھا کہ یہ زخم بہتر ہو چکا ہے۔ اصل مسئلہ اسے کوہنی کی تازہ چوٹ کا تھا۔ میں نے ڈسٹلڈ واٹر لگا لگا کر آرام سے اس کی پٹی کھولی اور زخم صاف کر کے دوبارہ دوا لگا دی۔ زخم سے ابھی تک خون کا رساؤ جاری تھا۔ میں نے پٹی ذرا زور سے باندھی اور اس سے کہا، جناب، میں نے پٹی تھوڑی سی ٹائٹ باندھی ہے تاکہ بلیڈنگ رک جائے۔ اگر پٹی تنگ کرے تو مجھے بتا دیجئے گا، میں اس کو ڈھیلا کر دوں گا۔ مرہم پٹی کے دوران میں ہی میں نے کیدار کی نظر بچا کر رکا یوسف کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ ذرا سا چونکا لیکن پھر سنبھل گیا۔ جانے سے پہلے میں نے اپنا بال پوائنٹ بھی یوسف کی جھولی میں گرا دیا، جس پر یوسف نے اخبار رکھ دیا۔ میں کیدار کے ساتھ دوبارہ سنان خانے میں بیمار باپو کے پاس آ گیا۔ راستے میں مجھے چند ملازمائیں نظر آئیں جو اسٹیل اور تانبے کے بڑے بڑے تھالوں میں مٹھائی وغیرہ لے کر اندرونی کمروں کی طرف جا رہی تھیں۔
میں بے چینی سے یوسف کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ آتے ہوئے میں نے اس سے کہا تھا کہ پٹی کس کر باندھ رہا ہوں تاکہ خون کا رساؤ ختم ہو جائے۔ حالانکہ زخم میں خون کا رساؤ روکنے کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ مجھے امید تھی کہ یوسف میرا اشارہ سمجھ جائے گا اور پٹی نرم کرانے کے بہانے مجھے پھر بلا لے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ قریباً 2 گھنٹے بعد کیدار پھر میرے پاس آیا اور بولا، یار وہ تمہارے مریض صاحب تمہیں پھر یاد فرما رہے ہیں، ان کو درد ہو رہا ہے۔ میں دوبارہ اس کے ساتھ چل دیا۔ مجھے امید تھی کہ یوسف نے میرے رکے کا جواب لکھ لیا ہوگا۔ ہم مسلح پہرے داروں کے درمیان سے گزر کر مکفل دروازے تک پہنچے۔ حسب سابق کیدار نے دروازہ کھولا۔ یوسف چہرے پر تکلیف سجائے پلنگ پر دراز تھا۔ او بھائی ڈسپینسر صاحب، تم نے تو بازو کو شکنجا لگا دیا ہے۔ سوری جی، شاید کچھ زیادہ ہی ٹائٹ ہو گئی ہے پٹی۔ میں نے پٹی کھولی، کچھ مزید آئنٹمنٹ لگائی اور روئی رکھ کر پھر بینڈیج کر دی۔ اسی دوران میں یوسف نے طے شدہ رکا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کام بالکل صفائی سے ہوا اور کیدار کو کسی طرح کا شک نہیں ہوا۔ میں واپس اپنے کمرے میں پہنچا اور دروازہ بند کر کے رکا پڑھنے لگا۔ یوسف نے اپنا کاغذ استعمال کیا تھا۔ کاپی سائز کے ایک صفحے پر لکھا تھا، تابش بھائی السلام علیکم، تمہیں یہاں انڈیا کے اس گاؤں میں دیکھا تو اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہوا۔ سچ پوچھو تو میں خودکشی کا سوچنے لگا تھا۔ تمہیں دیکھ کر پھر سے زندگی کی امید بندھ گئی ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں ہسپتال سے نکلنے کے کچھ دیر بعد ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب ہوش آیا تو میں ہارون آباد سے کافی آگے آ چکا تھا اور یہاں بارڈر کے پاس ایک پنڈ میں تھا۔ پنڈ کے چودھری کا نام انور ہے اور اس کی پیلی حویلی پورے علاقے میں مشہور ہے۔ اس پیلی حویلی میں مجھے 4-5 دن رکھا گیا۔ یہاں میں نے 1-2 ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو انڈیا کی مشہور اداکاراؤں سے کافی مشابہت رکھتی تھیں۔ یہاں چند دن پہلے میری بازو کی نس میں پھر ایک انجیکشن لگایا گیا، جس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ اسی بے ہوشی کی حالت میں مجھے اس دوسرے گاؤں پہنچا دیا گیا۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ میں پاکستان میں ہی ہوں، لیکن یہاں اتنی کثرت سے سکھ نظر آئے کہ میں سمجھنے پر مجبور ہو گیا کہ بارڈر پار کر کے انڈین علاقے میں آ چکا ہوں۔ پتہ نہیں کہ اب میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ مجھے چودھری انور نے کچھ نہیں بتایا تھا، نہ یہ لوگ یہاں کچھ بتا رہے ہیں۔ چودھری انور کی حویلی میں ہی میرے چہرے پر یہ زخم بھی لگایا گیا جس کے ٹانکوں کے 2 دھاگے تم نے کل نکالے ہیں۔ زخم لگانے والی بات پر تم حیران ہوئے ہوگے۔ ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ زخم لگانے سے پہلے میری کھال کو سن کیا گیا اور پھر تیز چاقو کی نوک سے بڑی صفائی کے ساتھ کٹ لگایا گیا۔ کسی وقت تو لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ مجھ پر کوئی جادو ٹونا کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے میں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کی ہے۔ کیدار ناتھ کھانا دینے کے لیے اندر آیا تو میں اسے دھکا دے کر بھاگ نکلا۔ رات کا وقت تھا، لائٹ بھی گئی ہوئی تھی، مگر میں برآمدے تک ہی پہنچا تھا کہ 2 ٹارچیں روشن ہو گئیں اور ایک بندے نے میری طرف رائفل سیدھی کر لی۔ اسی کھینچا تانی میں میری کوہنی پر بھی یہ چوٹ آئی ہے۔ تب سے میرے کمرے کو باہر سے تالا بھی لگایا جانے لگا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ میرے کمرے کے آس پاس ہر وقت 3-4 بندے موجود رہتے ہیں۔ رات کو 12 بجے کے بعد بھی کم از کم 2 بندے تو سامنے والے برآمدے میں ضرور ہوتے ہیں۔ یہ بڑے سخت لوگ ہیں، ہر وقت جھگڑوں، مقدموں اور مارا ماری کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ حویلی اوتار سنگھ کی ہے۔ وہ علاقے میں لوگوں کے فیصلے کراتا ہے اور اس کی پنچایت کو پورے علاقے میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے، لیکن وہ خود کوئی ایسا نیک پارسا نہیں ہے۔ میرے اندازے کے مطابق کئی جرم اس کے کھاتے میں ہوں گے۔ اس کا ایک بیٹا بھی کافی بدنام ہے، اس پر سنگین مقدمے ہیں اور وہ کچھ عرصے سے روپوش بھی ہے۔ اس کا نام اشوک سنگھ ہے۔ چھوٹا بیٹا ہری سنگھ کسی حد تک اچھا ہے اور لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، مگر حویلی کے دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی شراب، گاجے باجے اور عورت کا رسیہ ہے۔ کل ہری سنگھ میرے پاس آیا تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا، تمہارا کوہنی اور ٹانگ کا زخم کچھ اور ٹھیک ہو جائے تو پھر تم سے ایک چھوٹا سا کام لینا ہے، اس کے بعد تم پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے آزاد کر دیا جائے گا؟ کہنے لگا، آزاد ہی نہیں کیا جائے گا، تمہیں پاکستان واپس بھی پہنچایا جائے گا۔ تم ہمارے مہمان ہو، دشمن نہیں ہو۔ میں نے کہا، اگر مہمان ہوں تو پھر مجھے کمرے میں بند کیوں رکھا ہوا ہے اور باہر پہرے دار ہیں؟ اس نے مسکرا کر کہا، صرف اس ڈر سے کہ تم کہیں بھاگنے کی دوسری کوشش نہ کرو۔ میں بہت پوچھتا رہا کہ وہ کیا کام ہے جو انہوں نے مجھ سے لینا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس بارے میں پریشان نہ ہوں، یہ بالکل معمولی سا ٹاسک ہے، بس میں یوں سمجھوں کہ ایک بندے سے ملاقات کرائی جانی ہے میری۔ میرے اس رکے کا جواب جلد از جلد لکھو تاکہ مجھے حالات سے کچھ آگاہی ہو۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی یہاں آیا ہے؟ مجھے ثروت کی خیر خیریت سے بھی آگاہ کرو۔ اپنی رائے بھی مجھے بتاؤ کہ مجھے اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے۔
کیا ہری سنگھ کی بات پر اعتبار کر کے انتظار کرنا چاہیے یا پھر یہاں سے از خود نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اگر نکلنے کی کوشش کرنی ہے تو کیا تمہارے ذہن میں کوئی پلان ہے؟ تمہارے جواب کا شدت سے انتظار کروں گا۔ خط کو پڑھنے کے بعد فوراً ضائع کر دینا۔ یوسف کی اس تحریر میں ایک دو باتیں چونکا دینے والی تھیں۔ سردار اوتار کے چھوٹے بیٹے ہری سنگھ نے کہا تھا کہ وہ لوگ یوسف سے ایک چھوٹا سا کام لینا چاہتے ہیں، لیکن اس کام کی نوعیت کے بارے میں یوسف کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ شاید وہ کسی سے یوسف کی ملاقات کرانا چاہتے تھے، لیکن اس ملاقات کے بعد کیا صورتحال ہوگی اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا تھا؟ یہ بھی ممکن تھا کہ یہ ملاقات والی بات بس ڈھکوسلا ہی ہوتی۔ ایک اور خاص بات جو یوسف بتا رہا تھا یہ تھی کہ اس کے چہرے پر زخم لگایا گیا تھا۔ اس زخم کے حوالے سے کیا ڈرامہ رچایا جانے والا تھا اس کا بھی کچھ اندازہ نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ یوسف کے چہرے کی مشابہت کسی دوسرے چہرے سے بنائی جا رہی ہو اور اس کے خد و خال کو کسی دوسرے کے خد و خال سے قریب تر کیا جا رہا ہو، لیکن یہ زخم لگائے جانے کا مقصد کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، مثلاً یوسف کو کسی جرم میں ملوث کرنا وغیرہ۔ یہ سارا معاملہ خاصا الجھا ہوا تھا۔ ایک بات تو صاف تھی کہ یہ کوئی معمولی چکر نہیں ہے۔ یوسف کو کہاں سے کہاں پہنچایا گیا تھا اور اس سلسلے میں کئی خطرات مول لیے گئے تھے۔ اب وہ یہاں ایک بڑے سکھ سردار اوتار سنگھ کی عظیم الشان حویلی میں موجود تھا۔ کاش عمران میرے ساتھ ہوتا، اس کی سحر انگیز شخصیت ان سارے حالات کا احاطہ کر لیتی۔ وہ اپنے ناخن تدبیر سے مشکل ترین گتھیاں سلجھاتا تھا اور بڑے بڑے مرحلے ہنستے کھیلتے طے کر جاتا تھا۔ وہ خطروں کا کھلاڑی تھا۔ اس نے مجھے بھی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا سکھایا تھا، لیکن میرے اور اس کے معیار میں ابھی بہت فرق تھا۔ پروگرام کے مطابق میں نے 2 بجے کے قریب جگت سنگھ کو فون کیا۔ میری تیسری چوتھی کوشش کامیاب ہوئی اور اس سے رابطہ ہو گیا۔ آوازوں سے اندازہ ہوا کہ وہ بس میں سوار ہے اور ترشولہ کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے میری بات کی تصدیق کی اور بتایا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ سروت بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے سروت سے میری بات کرائی۔ وہ کچھ ڈری ہوئی لگتی تھی۔ اس نے پوچھا، بس سٹاپ پر آپ اکیلے ہوں گے یا کوئی ساتھ ہوگا؟ میں نے کہا، اکیلا ہوں گا، لیکن اگر تانگے کے بجائے گاڑی پر آیا تو پھر ہندو ڈرائیور میرے ساتھ ہوگا۔ ہم 10-15 منٹ میں حویلی پہنچ جائیں گے۔ باقی باتیں تو تمہیں یاد ہی ہیں۔ تمہارا نام سریا ہے۔ تم فرید کوٹ کے سول ہسپتال میں نرس کے طور پر کام کرتی ہو اور 1 مہینے کی چھٹی پر میرے ساتھ یہاں آئی ہو۔ ہم دونوں فرید کوٹ کے محلہ مندیرہ میں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ ہمارا کوئی بچہ نہیں ہے۔ سروت نے ذرا توقف کے بعد پوچھا، اس سوال کا کیا جواب دینا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکی تھی؟ یہی کہ ہسپتال میں ایمرجنسی ہو گئی تھی اور چھٹی نہیں مل سکی تھی۔ چند مزید ہدایات دینے کے بعد میں نے فون بند کر دیا اور تانگا اڈے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حسب توقع عین موقع پر کیدار ناتھ موت کے فرشتے کی طرح میرے سر پر آن کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، بھابھی کو لینے جا رہے ہو؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ بولا، تو ٹھیک ہے، گاڑی پر لے آتے ہیں۔ میں نے کہا، میرا خیال تھا کہ تم باپو کے پاس رہو گے۔ وہ بولا، اس کا انتظام بھی ابھی ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے ایک انت سنگھ نامی ملازم کو آوازیں دی اور اسے 1 گھنٹے کے لیے باپو کی دیکھ بھال پر مامور کر دیا۔ باپو سو رہے تھے۔ آدھ پون گھنٹے کے اندر ہم سروت کو حویلی لے آئے۔ وہ کچھ ڈری سہمی تھی، مگر میری باتوں سے جلد ہی اس کی ڈھارس بندھ گئی۔ وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا چرمی بیگ لائی تھی۔ اس میں وہ سامان تھا جو نرسنگ کے حوالے سے مطلوب ہو سکتا تھا۔ ایک اٹیچی کیس میں اس کے اور میرے کپڑے وغیرہ تھے۔ سروت نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ بھی اس کے کیریکٹر کے عین مطابق تھا۔ میں نے اسے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اسے کس انداز سے بات چیت کرنی ہے اور یہاں کیا کیا ڈیوٹیاں سر انجام دینی ہیں۔ حویلی میں پہنچ کر چند منٹ ہم نے تنہائی میں بھی بات چیت کی۔ یہ بات چیت اس چھوٹے کمرے میں ہوئی جو میرے زیر استعمال تھا۔ یوسف کہاں ہے؟ سروت نے چھوٹتے ہی پہلا سوال کیا۔ اس کے ایسے سوال میرے سینے میں دھواں سا بھر دیتے تھے۔ میں نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، وہ مردانے حصے میں ہے، ایک کمرے میں بند ہے، وہاں کوئی آ جا نہیں سکتا۔ ہم نے جو کچھ کرنا ہے بڑی احتیاط اور صبر و تحمل سے کرنا ہے۔ آپ نے انہیں میرے بارے میں بتا دیا ہے؟ یعنی انہیں پتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں؟ نہیں، ابھی تو نہیں بتایا، اور اس سلسلے میں تم سے مشورہ بھی کرنا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ خواہ مخواہ کسی طرح کے شبہے میں پڑ جائے؟ کیسا شبہ تابش؟ سروت، جہاں تک میرا اندازہ ہے یوسف ہمارے ماضی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ٹوہ لگا چکا ہے۔ نصرت کے علاج میں نے جو دلچسپی لی ہے اس نے بھی اسے چونکایا ہے۔ اب اگر اسے پتا چلے گا کہ ہم کئی دنوں سے اکٹھے سفر کر رہے ہیں، کئی جگہ ہم نے ایک ہی چھت تلے رات گزاری ہے، تو اس کے دل میں یقیناً وسوسے پیدا ہوں گے۔ سروت کے ملح چہرے پر گہری سنجیدگی پھیل گئی۔ وہ بولی، تابش، سچ سچ ہی ہوتا ہے
اور اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یوسف کی سوچ ایسی پست نہیں ہو سکتی۔ میں اس سلسلے میں مزید بحث کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے سروت، اس بارے میں سوچ لیتے ہیں۔ تھوڑے سے توقف کے بعد میں بولا، سروت، اس رات کے لیے مجھے معاف کر دینا، میں تیز بخار میں تھا۔ بس اسی مدہوشی میں وہ بات ہوئی۔ وہ جواب میں کچھ نہیں بولی، بس پلکیں جھکائے کھڑی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد سروت اپنی ڈیوٹی پر باپو کی پتنی یعنی بڈی بیبے کے پاس پہنچ گئی۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی اوڑھنی کے نیچے سے موبائل فون نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ کیدار ناتھ اب میرے ساتھ کافی بے تکلف ہو چکا تھا۔ فارغ وقت میں ہم دونوں اکثر حویلی کی چھت پر چلے جاتے، دور تک پھیلے کھیتوں کھلیانوں کا نظارہ کرتے، اور اس کے ساتھ گفتگو بھی جاری رہتی۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں زور پکڑتی جا رہی تھیں۔ ڈھولک اور گیتوں کی آواز اکثر حویلی کے اندرونی حصوں سے ابھرتی رہتی تھی۔ پتہ چلا کہ سردار اوتار کی بیٹی سرنو کی شادی علاقے کے ایک ہم پلہ سردار کے بیٹے سے ہو رہی ہے، اور اس میں بہت ہلہ گلہ ہونے والا ہے۔ یوسف کے خط کا جواب ابھی مجھے لکھنا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کہ کیا اور کوئی بھی میرے ساتھ یہاں آیا ہے یا میں اکیلا ہوں۔ اس کا جواب ہاں میں تھا۔ میرے ساتھ سروت یہاں آئی تھی، لیکن ابھی تک میں حتمی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ یوسف کو سروت کی آمد کے بارے میں بتاؤں یا نہیں۔ یوسف نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اسے ہری سنگھ کی بات کا اعتبار کر کے انتظار کرنا چاہیے یا یہاں سے فوری طور پر نکلنے کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ فی الوقت مجھے یہی بہتر لگ رہا تھا کہ انتظار کیا جائے۔ میں نے ایک رکا لکھ کر جیب میں رکھ لیا اور کیدار کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ میں جب بھی یوسف کی بینڈیج کے لیے جاتا تھا، کیدار ساتھ ہی ہوتا تھا۔ کیدار کی آمد سے پہلے ہی باپو نے مجھے آواز دی۔ میں حسب معمول ان کے چہرے کی طرف جھک گیا اور اپنا ایک کان ان کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ انہوں نے اپنی بیمار مدھم آواز میں کہا کہ میں بائیں طرف والی الماری کھول کر اس کی نچلی دراز سے تصویر والی کاپی یعنی ایلبم نکالوں۔ میں نے اس ہدایت پر عمل کیا۔ باپو نیم دراز تھے۔ میں نے ایلبم ان کی جھولی میں رکھ دی اور موٹے شیشوں والی اینک ان کی آنکھوں سے لگا دی۔ وہ اپنے سلامت ہاتھ کو ہولے ہولے حرکت دینے لگے اور تصویریں دیکھنے لگے۔ یہ ان کے خاندان ہی کی تصاویر تھیں، کچھ بلیک اینڈ وائٹ، کچھ رنگین۔ پھر انہوں نے بڑے سائز کی ایک رنگین تصویر پر انگلی رکھی اور بہت مدھم آواز میں مجھے بتایا کہ یہ ان کی پوتی سرنو کی تصویر ہے، جس کی کچھ دن بعد شادی ہو رہی ہے۔ تیکھے نکوش والی یہ لڑکی خوبصورت تھی، حالانکہ وہ دیہاتی لباس میں تھی اور اس کے عقب میں ایک گھوڑا بھی دکھائی دے رہا تھا۔ پھر بھی یوں لگا کہ وہ پڑھی لکھی ہے۔ اس تصویر کے ساتھ والے نسخے پر میری نظر ایک اور تصویر پر پڑی اور میں بری طرح چونک گیا۔ یہ کھڑی ناک والا ایک 25-26 سالہ جوان تھا۔ اس کے رخسار پر ایک ویسا ہی کٹ تھا جیسا یوسف کے رخسار پر نظر آتا تھا۔ یہ نیم گول کٹ کنپٹی کی طرف سے شروع ہوتا تھا اور رخسار کے وسط تک جاتا تھا۔ مجھے اس شخص کی شکل بھی یوسف سے ملتی جلتی نظر آئی۔ پھر اگلے صفحے پر میں نے اسی شخص کی ایک اور تصویر دیکھی اور حیران رہ گیا۔ اس کا سائیڈ پوز 70-80% یوسف سے مل رہا تھا۔ ایک دم بہت سی بکھری ہوئی کڑیاں آپس میں مل گئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ یوسف واقعی اپنی شکل و صورت کی وجہ سے یہاں موجود تھا۔ کم از کم ان 2 تصویروں کو دیکھنے کے بعد تو یہی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے مؤدب انداز میں باپو سے پوچھا، باپو جی یہ کون ہے؟ وہ بھرائی ہوئی بہت دھیمی آواز میں بولے، میرا بڑا پوترا اشوک سنگھ۔ ماشاءاللہ بڑے گبرو جوان ہیں یہ، لیکن ان کو کبھی یہاں دیکھا نہیں۔ یہ باہر ہوتا ہے۔ باپو کی طرف سے مختصر اور مبہم جواب ملا۔ میں ششدر تھا۔ کچھ دیر بعد کیدار ناتھ آیا تو میں نے اس کو اشوک کے حوالے سے تھوڑا سا کوریدا۔ کیدار کی باتوں سے پتا چلا کہ مخالفین نے سردار اشوک پر کچھ جھوٹے مقدمے بنائے ہوئے ہیں۔ دشمن داری بھی بہت بڑھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سردار اوتار سنگھ نے اشوک سنگھ کو یہاں نہ آنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ دشمن داری سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے کیدار سے پوچھا۔ وہ بولا، سردار اشوک کی سب سے بڑی دشمن تو یہ حرام خور پولیس ہی ہے۔ لاکھوں کھا بھی گئی ہے، پھر بھی سردار اشوک کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ اس کو گولی کا آرڈر دیا ہوا ہے بڑے افسروں نے۔ کیدار نے آخری الفاظ دھیمی آواز میں بڑے رازدارانہ لہجے میں کہے۔ کوئی خاص جرم کیا تھا اشوک صاحب نے؟ یہی سمجھ لو، ایک بڑا کرخت قسم کا پولیس افسر قتل ہو گیا تھا سردار اشوک سے۔ تب سے ان لوگوں نے اشوک کو اپنی ہٹ لسٹ پر رکھا ہوا ہے۔ پنجاب کا چپا چپا چھان چکے ہیں اور اب بھی چھان رہے ہیں۔ اپنے پیٹی بھائیوں کے لیے ان پولیس والوں کی بھاگ دوڑ بہت بڑھ جاتی ہے۔ عام قتل ہو تو 1.5-2 سال بعد ہی فائل بند ہو جاتی ہے۔ یہاں 4-5 سال گزر گئے ہیں مگر یہ لوگ اسے ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ پولیس کو جہاں بھی سردار اشوک کا کھوج لگ گیا اسے مقابلے میں پار کر دیا جائے گا۔ تو وہ پیش کیوں نہیں ہوتا؟ تو بھی سیدھی سیدھی پھانسی ہے۔
کہا جاتا ہے کہ کئی اہم سیاسی لوگ بھی سردار اشوک کے قتل میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے پنجاب میں اور پنجاب سے باہر بھی اپنے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں۔ 2-3 مہینے پہلے احمد آباد سے کسی مخبر نے یہ اطلاع دی تھی کہ کسی سینما کے گیٹ کیپر نے اشوک کو کسی سینما ہال سے نکلتے دیکھا ہے۔ بس اس اطلاع پر پولیس کی دوڑیں لگ گئیں۔ یہاں فاضلکا اور بیکانیر وغیرہ سے بھی پولیس کی 2-3 پارٹیاں بھاگم بھاگ احمد آباد پہنچ گئیں۔ کئی دن چھان بین ہوتی رہی پر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بعد میں یہ لوگ یہاں حویلی کے 2 ملازموں کو پکڑ کر لے گئے۔ وہ ان سے مار پیٹ کا ارادہ رکھتے تھے، مگر ایسے موقعوں پر سردار اوتار سنگھ کے تعلقات بہت کام آتے ہیں۔ 2-3 گھنٹے کے اندر ملازم واپس آ گئے۔ ایسے سلسلے پہلے بھی چلتے رہے ہیں۔ کیدار باتیں کر رہا تھا اور میرے دماغ کی پھرکی تیزی سے گھوم رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک اندیشہ بڑی تیزی سے سر اٹھا رہا تھا۔ میرے سامنے سب سے اہم سوال یہ تھا کہ سردار اشوک کی صورت سے ملتے جلتے یوسف فاروقی کو پاکستان سے اٹھا کر یہاں کیوں لایا گیا تھا؟ یہ لوگ اس سے کیا مطلب حاصل کرنا چاہتے تھے؟ میں نے کیدار ناتھ سے پوچھا، تم نے سردار اشوک کو دیکھا ہوا ہے؟ نہیں یار، تمہیں بتایا ہے نا کہ وہ 4-5 سال سے روپوش ہے۔ کہیں اس کی تصویر بھی نہیں دیکھی؟ تصویر شاید 1-8 بار دیکھی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ کیدار ناتھ کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا جدھر میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ یوسف اور اشوک سنگھ کی صورتوں میں جو نمایاں مماثلت نظر آ رہی تھی، کیدار نے اس پر غور نہیں کیا تھا۔ خاص طور سے چہرے پر کٹ لگنے کے بعد تو یہ مماثلت اور بڑھ گئی تھی۔ اب 2 ہی صورتیں تھیں، کیدار واقعی بے خبر تھا یا پھر وہ سب کچھ جانتا تھا لیکن مجھ سے چھپا رہا تھا۔ شام کے بعد میری اور سروت کی ملاقات ہوئی۔ سروت کو زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ اوتار سنگھ کی بوڑھی ماتا، جسے وڈی بیبے کہا جاتا تھا، خاموش طبع اور مذہبی عورت تھی۔ اس کی صحت بھی کچھ دنوں سے اچھی نہیں تھی۔ بڑھاپے کی دیگر بیماریوں کے علاوہ اس کی کمر کے مہروں میں بھی نقص تھا، جس کے سبب وہ سارا وقت بستر پر ہی گزارتی تھی۔ چونکہ وہ بہت ہلکی پھلکی تھی، اس لیے اسے اٹھانے بٹھانے میں سروت کو خاص دقت پیش نہیں آ رہی تھی۔ سروت نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ کسی وجہ سے اپنی پوتی کی شادی پر زیادہ خوش نہیں ہے۔ ڈھولک بجتی تھی تو وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنے کا کہہ دیتی تھی۔ میں اور سروت تقریباً آدھ گھنٹہ ایک ساتھ رہے۔ سروت جلد از جلد یوسف کو دیکھنا اور اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کی یہ بےتابی میرے دل پر چرکا سا لگاتی تھی۔ میں نے اسے یوسف سے ملنے میں جو مضمرات تھے وہ بتا دیے تھے۔ اب فیصلہ اسے ہی کرنا تھا اور اس کا فیصلہ یہی لگتا تھا کہ وہ یوسف سے ملے گی۔ میں نے یوسف کے لیے رکا لکھ رکھا تھا، اس میں چند لائنوں کا اضافہ کر دیا۔ ان لائنوں میں نے یوسف کو بتا دیا کہ سروت یہاں آ چکی ہے اور اس سے ملنا بھی چاہ رہی ہے۔ وہ کسی بھی وقت اس سے ملنے آ جائے گی۔ یہ نہ ہو کہ اسے اچانک دیکھ کر وہ چونکا ہوا نظر آئے اور کیدار کو شک ہو۔ اس روز کیدار کے ساتھ میں یوسف کی بینڈیج کرنے گیا تو میں نے یہ رکا حسب سابق بڑی صفائی سے یوسف تک پہنچا دیا۔ یوسف کی کوہنی کا زخم ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں تھا، مزید مرہم پٹی کی ضرورت تھی۔ اگلے روز میں نے سروت اور یوسف کے ملنے کا انتظام کر دیا۔ میں باپو کے پاس کمرے میں تھا اور بائیں ہاتھ سے ان کی لمبی سفید داڑھی میں کنگھی کر رہا تھا۔ دائیں ہاتھ کی کلائی پر میں نے پٹی باندھ رکھی تھی۔ میں نے باپو کو بتایا تھا کہ ان کے لیے پانی گرم کرتے ہوئے میرا پاؤں پھسلا ہے اور کلائی کا جوڑ مڑ گیا ہے۔ کچھ دیر بعد جب کیدار ناتھ مجھے لینے کے لیے آیا تاکہ میں یوسف کی پٹی بدل سکوں تو میں نے اسے بتایا کہ آج تو میں خود بھی زخمی ہوں، میرے لیے دایاں ہاتھ ہلانا مشکل ہو رہا ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا۔ میں نے کہا، سوریا کو لے جاؤ، وہ مجھ سے بہتر کرے گی۔ اس کے لیے سردار اوتار جی سے آگیا لینی پڑے گی۔ تو لے لو، میں نے کہا۔ کیدار چلا گیا اور اس روز سروت اور یوسف کی ملاقات بھی ہو گئی۔ شام کو سروت مجھ سے ملنے آئی تو اس نے اس ملاقات کی ساری تفصیل بتائی۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ اسے یوسف سے تفصیلی بات چیت کا موقع مل گیا تھا۔ جب وہ یوسف کی پٹی بدلنے کے لیے مردانے کے اس کمرے میں گئی تو 2-3 منٹ بعد ہی کیدار ناتھ کو ہری سنگھ کی آواز پڑ گئی۔ وہ جی چھوٹے سردار کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کی واپسی آدھ گھنٹے سے پہلے نہیں ہوئی۔ یہ موقع ان دونوں کے لیے غنیمت تھا۔ انہوں نے سرگوشیوں میں ہر طرح کے سوال جواب کیے۔ سروت نے یوسف کو لاہور سے لے کر یہاں تک کی ساری رودات سنائی، کچھ بھی اس سے چھپا کر نہیں رکھا۔ میں نے پوچھا، تم نے یہ بھی بتایا کہ ہم ہوٹل میں اور جگت سنگھ کے گھر میں اکٹھے رہتے رہے ہیں؟ ہاں تابش، اس میں چھپانے کی کوئی بات نہیں تھی۔ یوسف کی سوچ بری نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ میاں بیوی کے طور پر سفر کرنا ہماری مجبوری تھی۔ میں نے سروت کی اس وضاحت کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال میرے ذہن میں یہ خدشہ بدستور موجود رہا کہ یوسف کے دل میں شکوک و شبہات کی کونپلیں کھلیں گی۔ رات کو میں دیر تک جاگتا رہا، دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ سروت ایک بار پھر اپنی سوچوں کا رخ یوسف کی طرف موڑ رہی تھی۔ وہ ملے تھے، انہوں نے طویل تبادلہ خیال کیا تھا۔ یقیناً ان کے درمیان وہ فاصلہ کم ہوا تھا جو لاہور میں اس وقت پیدا ہو گیا تھا۔
جب ثروت آسٹریا سے آئی تھی اور اس نے یوسف کے گرم جوش استقبال کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ بہرحال یوسف جس قسم کے حالات میں پھنسا ہوا تھا اس کے لیے ہمدردی اور فکر مندی کے احساسات پیدا ہونا قدرتی بات تھی، اور یہ احساسات ثروت میں بھی پیدا ہو رہے تھے۔ میں دیر تک جاگتا رہا، پھر ہوا خوری کے لیے پچھلے صحن میں چلا گیا، تاہم اس سے پہلے میں نے اطمینان کر لیا کہ باپو سو رہے ہیں۔ نیند کی حالت میں یہ قریب المرگ باپو سردار کسی مومی تصویر کی طرح نظر آتا تھا۔ میں صحن میں آ گیا۔ تاریک آسمان پر ستاروں کی بساط بچھی ہوئی تھی۔ انہی میں سے کوئی ایک ستارہ میری والدہ تھی اور کوئی ایک ستارہ شاید بانڈیل اسٹیٹ کی سلطانہ بھی تھی، اور سلطانہ نے مجھ سے کہا تھا، مہروج، ایک دن وہ لڑکی تمہیں ضرور ملے گی جس سے تم بہت زیادہ پریم کرت ہو، اور جب وہ تم سے ملے تو اس سے کہنا کہ ایک دور دیس میں تمہاری ایک بہن تھی جو بن دیکھے ہی تمہاری محبت میں گرفتار تھی، اور پھر میرے بالو کو میری اس بہن کی گود میں ڈال دینا۔ اس نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ امید اور محبت کے آمیزے میں لتھڑی ہوئی کئی باتیں کی تھیں، لیکن ضروری تو نہیں ہوتا کہ انسان جو کچھ سوچے وہ پورا بھی ہو۔ یہاں ثروت کی شادی ہو چکی تھی۔ اس نے خود کو ایک عجیب لیکن بڑے مضبوط ازدواجی رشتے میں باندھا ہوا تھا۔ ہوا میں نمی تھی۔ سفیدے اور سرو کے طویل درخت چاند کی خنک روشنی میں ہولے ہولے جھوم رہے تھے، جیسے دھیمے سروں والے کسی گیت پر سر ہلا رہے ہوں۔ کبھی کسی کتے یا بلی کی آواز سناٹے میں ارتیاش پیدا کرتی اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ دل میں دھواں سا بھرنے لگا۔ کسی کا لکھا ہوا یہ فکرہ ذہن میں بار بار ابھرنے لگا، اگر قسمت میں محرومیاں لکھی ہوں تو حالات کی کروٹ بھی بیکار ہی ثابت ہوتی ہے۔ کیا میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہونے والا تھا؟